آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے زنگ کو اتارنے کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمایا ان کی وجہ سے انسان کی دل پہ گناہوں کی وجہ سے لگا زنگ اتر جاتا ہے۔ پہلی چیز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے انسان کے دل پہ لگا زنگ، جس کی وجہ سے وہ رب کی ذات سے غافل ہوتا ہے، وہ زنگ اتر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، اپنے دور خلافت میں منبر پر تشریف فرماتے، ایک شخص آیا اور مجمع میں کھڑے ہو کر کے کہنے لگا، یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر اپنی موت کو کبھی نہ بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس شخص کو بلایا، قریب کیا اور فرمایا کہ یہ جملہ مجھے روزانہ آ کر کے کہہ دیا کرو، مجھے یاد دلا دیا کرو میری موت کو، اور میں تمہیں اس پر اجرت بھی دوں گا، کہ تم مجھے روزانہ موت کی یاد دہانی کرانے کے لیے آگے کرو۔ اور عمر کا ایمان کیا تھا اور اس کے ایمان کا کیا معیار تھا، لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے اور ہم کتنا موت کو یاد کرتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا حضرت عمر نے اس شخص کو روک دیا، فرمایا اب نہ آنا۔ اس نے کہا کیوں؟ اب موت نہیں آنی، اب موت دور چلی گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، تم موت کو یاد دہانی کے لیے، موت کی یاد دہانی کے لیے تم آیا کرتے تھے، اب یہ دیکھو داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا ہے اور یہ روزانہ اب موت کی تیاری کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ جب بال ایک بھی سفید ہو گیا سمجھ لو اب قبر کی طرف جانے والے ہیں۔ آج یہاں ہمارے پاس داڑیاں کیا، سر کے بال، ہر چیز سفید ہو جاتی ہے، سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن موت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم یہاں تک کہ اتنے غافل ہو گئے موت سے، ہم کسی کی میت کو کندھا بھی دے رہے ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کی میت ہے۔ گلی میں کوئی مر جائے تو شام کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ فوت ہو گیا، ہمیں تو نہیں تھا پتہ، ہم اتنے موت سے غافل ہیں۔ اور دوسری چیز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل کا زنگ اتر جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت تلاوت ایک ایسا نور اور ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی بنا پر انسان کے دل پر لگا زنگ، انسان کے دل پر وہ گناہوں کا میل جو ہے اللہ رب العزت اتار دیتے ہیں۔ اس لیے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ اور دیکھیں ہم تو رب سے مانگتے نہیں ہیں۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، ان کی عادت یہ تھی فقیروں کی کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے ڈیرے پہ جو بھی آئے نا اس کو کھلایا پلایا جائے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ ایک وقت آیا کہ ان کے پاس خود ختم ہو گیا سب کچھ، اب وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ کسی سے ادھار لے کے اگلے کی ضرورت پوری کی جائے، فلاں سے ادھار لے لیا اس کی ضرورت بھی۔ ہر کسی کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ کوئی ضروری عمل تو نہیں تھا، لیکن ان کا ایک اپنا معیار تقویٰ تھا یا ان کی اپنی ایک خواہش تھی۔ ایک دفعہ کچھ لوگ جمع ہو کے ان سے ادھار کے پیسے لینے کے لیے ان کے ڈیرے پہ آ گئے۔ اب وہ سمجھنے لگے یہ بھی کوئی چیز کھانے کے لیے آئے، بیٹھ گئے۔ اب اتنے میں ساتھ میں ایک گلی سے ایک بچہ گزرا جو اعلان کر رہا تھا، صدا کر رہا تھا کہ پتیسا لے لو، پتیسا لے لو، پتیسا لے لو۔ اب بزرگوں نے اسے بلایا اور فرمایا کہ یہ سارا ان لوگوں کو تقسیم کر دو۔ بچہ خوش ہو گیا کہ جہاں میں پوری گلیوں میں چکر لگا کے بیچتا تھا
اور آج ٹائم سے گھر واپس چلا جاؤں گا، میری ماں بھی خوش ہو جائے گی۔ تقسیم کر دیا، انہوں نے کھا لیا۔ اب اس نے بزرگوں کو کہا حضرت پیسے، بزرگ فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، جب ان کو دوں گا تو تمہیں بھی دے دوں گا۔ بیٹھ گیا لڑکا، تھوڑی دیر گزری وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھی پیسے دیں، ہم نے تو اسی کے بہانے سے ہانڈی بنانی ہوتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا بھائی ان کو دوں گا تو آپ کو بھی دوں گا، بیٹھ جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا رونے لگ گیا اور کہنے لگا یہ تو زیادتی کی ہے آپ نے میرے ساتھ کہ اسی کے ذریعے سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، اور آپ نے وہ بھی لے لے اور آپ پیسے نہیں دے رہے۔ جب یہ رونے لگا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا ان بزرگوں کا مرید، اور اس نے تھوڑے سے پیسے لیے ہوئے تھے اشرفیاں، اور وہ بزرگوں کو دیں اور فرمایا یہ ہدیہ ہے، اور وہ اتنے تھے کہ الحمدللہ ان لوگوں کا بھی قرضہ اتر گیا اور اس لڑکے کو بھی دے دیے۔ اب کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کا مرید ہم اتنی دیر سے بیٹھے پہلے کیوں نہیں آیا، اب کیوں آیا؟ تو بزرگوں نے ایک بات کی، فرمایا اس وقت پورے مجمع میں کوئی رونے والا نہیں تھا، آج ابھی یہ لڑکا رونے لگ گیا اپنی ضرورت کے لیے، اللہ کو اس کے رونے پہ اتنا رحم آیا کہ اللہ نے ساروں کی ضرورتیں پوری کر دی۔ تو دیکھو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمیں اپنے رب کے سامنے رونا نہیں آتا، اگر ہم اپنے رب کے سامنے رونے والے بن جائیں تو اللہ ایک کی وجہ سے ساروں کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنا محتاج بنائے اور اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔